میرے وطن تیری راہوں کو میں سجا لیتا، میرے وطن تیری راہوں کو میں سجا لیتا، چراغ تیرے ہر ایک موڑ پر جلا لیتا، امید و عزم نہ گر تیرگی میں کھو جاتے، امید و عزم نہ گر تیرگی میں کھو جاتے، میں تیری عظمت گم گشتہ کو بھی جا لیتا، بہار ہوتی گلستان میں روشنی ہوتی، ہر ایک رنجو محبت سے آگہی ہوتی، بچھڑ گیا ہوں خود سے میرے وطن ورنہ نثار تجھ پہ بہرگام زندگی ہوتی، ابھرتے چاند سے خورشید ہم کلام بھی ہو، ابھرتے چاند سے خورشید ہم کلام بھی ہو، تلے سماعت سے باہر میرا مقام بھی ہو، تیرے افق پہ میں چمکوں مثال نجم سحر، کہ تیرے جان نثاروں میں میرا نام بھی ہو، میرے وطن تیری راہوں کو میں سجا لوں گا، ملا جو وقت ہر ایک حوصلہ نکالوں گا۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 23 مارچ ہر سال ہم مناتے ہیں، فوج تینوں افواج کی پریڈ ہوتی ہے، صدر مملکت خطاب بھی فرماتے ہیں، سلامی لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا اگر ایک پوچھا جائے آج کی جنریشن سے کہ 23 مارچ کیا ہے، تو یقین مانیے ان کو نہ تو یہ چیزیں نصاب میں پڑھائی گئی ہیں اور نہ انہیں اس چیز کا پتہ ہے۔ میں چونکہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں میرے ماں باپ دونوں تحریک پاکستان کے زمانے میں اپنے اپنے شعبوں میں وہ بہت متحرک کارکن تھے۔ والدہ میری اس وقت طالبہ تھیں اور تحریک پاکستان جاری تھی، اور وہ خواتین کو اکٹھے کر کے جلوس نکالا کرتی تھیں، بیگم نسیم الطاف پرواز۔ اور والد میرے ان دنوں میں لاہور میں صحافت کیا کرتے تھے، اور وہ مقبول قسم کے جو اخبارات ہیں، زمیندار آغاز احسان اس وقت کے، ان کے شعبہ ادارت سے وابستہ تھے، تو ہمیں وہ اکثر یہ تحریک پاکستان کی باتیں سناتے تھے، اور وہ ہم اپنے سینے میں سمو لیتے تھے۔ وہ کیسے بتاتے تھے کہ آزادی کیسے ملی ہے، تو آزادی ایسے آسانی سے نہیں ملی، بہت سی جانیں قربان ہوئی ہیں، بہت سے لوگ مارے گئے، لٹے پٹے گئے، بہت آگ و خون کا کھیل تھا۔ یہ خاموشی سے آزادی نہیں ملی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑی ہیں، جس کو بچانے کے لیے آج تک قربانیاں دی جا رہی ہیں، سول بھی اور فوجی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کے دشمن جو ہیں وہ ان کو یہ ملک ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ اس کے وجود سے انکاری ہیں۔ میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 23 مارچ کو ہوتا کیا ہے، ہوا کیا تھا۔ ایک جلسہ تھا لاہور میں منٹو پارک، جہاں اس وقت مینار پاکستان ایستادہ ہے، کھڑا ہے۔ وہاں پر ایک جلسہ تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے خطاب کرنا تھا، اور دیگر مسلم لیگ کے جو عمائدین تھے انہوں نے خطاب کرنا تھا۔ یہ جلسہ شروع ہوتا ہے مارچ 22 مارچ کو، 22 مارچ 1940۔ 1940 میں یہ جلسہ شروع ہوتا ہے، اور جلسے میں جیسا کہ عوام کو گرمانے کے لیے وہاں پہ نظمیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور میں اس وقت خود کو بھی وہاں تصور کر رہا ہوں اور آپ کو بھی وہاں لے کے جا رہا ہوں کہ وہاں نظمیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں پہ شعلہ بیانی کی جاتی ہے، تقریریں کی جاتی ہے۔ ان نظموں میں پڑھنے والوں میں میرے والد محترم الطاف پرواز بھی شامل تھے، اور تحریک پاکستان میں صحافت کے محاذ پر انہوں نے بہت خدمات انجام دیں۔ نہ صرف صحافت کے محاذ پر، بلکہ وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اپنے یہ پروفیشن کو چھوڑ کر بھی ہم اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، کہ ریلوے اسٹیشن لاہور امرتسر سے گاڑی آتی ہے، اور اس گاڑی میں مسافروں کا خون ہے۔ کہتے ہیں میرے ٹخنوں ٹخنوں تک انسانی خون تھا، اور ہم وہاں سے لاشیں نکال رہے تھے، جنہیں وہاں سے امرتسر سے سکھوں نے
کاٹ دیا تھا۔ یہاں سے ہندو چلے گئے تھے، وہاں سے مسلمان آ رہے تھے، جو پیدل آ رہے تھے وہ پیدل کے راستے سے آ رہے تھے، جو ٹرین کے راستے آئے وہ کوئی بچ گئے اور کوئی مارے گئے۔ یہ انہوں نے خود ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اور والدہ ہماری والٹن کیمپ میں وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ ہم فرسٹ ایڈ دیا کرتے تھے، جو وہاں پہ لوگ آتے تھے جنہیں مہاجر کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آتے تھے۔ اب ہجرت کر کے آنے والے جب وہاں آتے ہیں تو ان میں سے وہ بتاتی تھی کہ ایک اتنی زخمی خاتون تھی کہ میں اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی تو اس کے زخموں میں جب میں دوا لگاتی تھی تو اس میں سے کیڑے نکلتے تھے۔ بہرحال یہ ثانوی باتیں اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے نوجوان، کیونکہ میں تو اس وقت 73 سال میں داخل ہو چکا ہوں زندگی کے، تو یہ میں ایک امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ 23 مارچ یا جسے یوم پاکستان کہتے ہیں، یہ قرارداد مقاصد منظور ہوئی تھی 22 مارچ 1940 کو۔ اب یہ 23 مارچ کو کیوں منایا جاتا ہے؟ 23 مارچ کو یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ 23 مارچ جب 22 مارچ کا جلسہ شروع ہوا تو 22 مارچ کی رات کے قریب یہ قرارداد مقاصد منظور ہو چکی تھی، اور وہ 22 مارچ جب 23 مارچ میں داخل ہوتی ہے، اگلا دن آتا ہے تو وہ جلسہ جاری رہتا ہے، جلسہ ختم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو 23 مارچ کے حوالے سے بنایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور اس کو آپ اکثر اگر کوئی آپ کو اس تحریک پاکستان کا کوئی ماہر یا محقق مل جائے یا تاریخ دان مل جائے، وہ اس چیز کی تصدیق کرے گا، اور ہو سکتا ہے بعض کتابوں میں بھی آپ کو اس کی تصدیق مل جائے۔ لیکن میں چونکہ سینہ بسینہ بات کر رہا ہوں، اپنے والد سے سنی ہوئی بات کر رہا ہوں جو اس وقت وہاں موجود تھے، تو اس لیے یہ امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ قرارداد مقاصد 22 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ اچھا، اب یہ صورتحال آپ دیکھیے کہ یہ اتنی آسانی سے آزادی نہیں ملتی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہ تیغ نہ بھالا جناح نے اپنا پاکستان بنا دیا۔ تیغ بھالا اگرچہ نہیں تھا، نہتے تھے تو اسی لیے مسلمانوں کا قتل و خون ہوا، لیکن جو پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوتا تھا وہ سربسجود ہو جاتا تھا کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں، یہ مسلمانوں کا وطن ہے۔ بر صغیر کے مسلمان یہاں آئے اور جہاں جہاں سے آنا تھا وہ آئے، لیکن اب یہاں ایک چیز صورتحال ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ افغانستان میں بھی تو مسلمان ہیں۔ اب افغانستان میں بالکل ہے مسلمان، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، بالکل ہیں جی 5 وقت کے نمازی، لیکن وہ افغانستان سے جو گروہ اس وقت وہاں پہ موجود ہے، جو کہ پاکستان سے بھی گئے اور جو وہاں بھی موجود ہیں، وہ جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں یا جو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام بندوق کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، یہ اخلاق سے، اپنے اعتبار سے پھیلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دیکھ لیجئے، اس کے مطابق یہ سلسلہ سارا چلا تھا، اور ان کو دیکھ کر لوگ کافر بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بلیم گیم کر رہے ہیں۔ ہم نے سیاست کو ایک کھیل بنایا ہوا ہے، اور سیاست کے اس کھیل میں ہم اپنا آدھا ملک گوا چکے ہیں۔ آج اگر 23 مارچ والے دن میں اپنے سابق مشرقی پاکستان کو یاد نہ کروں تو یہ بہت زیادتی ہوگی۔ میرے ساتھ میرے بنگالی بھائی پڑھتے تھے، میں ان سے زبان بھی سیکھتا تھا اور ان سے بات بھی کرتا تھا، اور بعد میں جب میں یہاں وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور یہاں پہ جب یہ سرکاری نوکری میں آیا تو مجھے ملک کی طرف سے مختلف کانفرنسز اور سیمینارز میں جانا پڑا، کورسز میں جانا پڑا، تو وہاں وہ سابق ایسٹ پاکستان کے لوگ بھی آتے تھے۔ جب میں ان سے بنگالی میں بات کرتا تھا تو بہت حیران ہوتے تھے، تو میں انہیں کہتا تھا کہ اردو اور بنگالی ہماری قومی زبانیں تھیں۔ ہمارے اگر آپ وہ کرنسی نوٹ دیکھیں
تو اس پر بھی 2 زبانوں میں یہ مالیت لکھی ہوتی تھی، اور جو بھی میسج اس پہ لکھا ہوتا ہے تو وہ اس پہ لکھی ہوتی تھی۔ تو وہ حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ میں نے کہا لیکن مجھے اب بھی یاد ہے، دکھ ہے، بہت دکھ ہے، ایک بازو کٹ گیا، اب اس کی اللہ حفاظت کرے، لیکن اللہ تب حفاظت کرے گا اگر ہم بھی دیانتداری سے اس خطے کو، اپنے اس ملک کو بچانے کی کوشش کریں، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، نہ کہ یہ کہ اسے سازشوں کی نظر کر دیں اور دشمنوں کے ساتھ مل کر ہم اس کی جڑیں کھوکھلی کریں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ گو کہ بہت لوگوں نے کوشش کی، لیکن یہ ملک اللہ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس، اللہ کا انعام ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اجازت چاہوں گا، لیکن ایک بات سن لیجئے۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب نہیں کرنا۔ کیا کہا میں نے؟ آپ نے سبسکرائب نہیں کرنا۔ یہ بات ان کے لیے ہے جو سبسکرائب کر چکے ہیں، وہ اب نہ کریں۔ ہاں، جنہوں نے نہیں کیا وہ بالکل کریں ایک دفعہ، اس کے بعد کبھی نہ کریں، اور بیل آئیکن ایک دفعہ دبا دیں۔ پسند آیا ہو تو لائک کیجیے گا، اور دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔